السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کل تو حج مناسک سارے ماشاءاللہ اس کے جتنے بھی تھے ہم نے کوشش کی کہ سارا کور کر لیں۔ آج سے ہم ایک نیا ٹاپک اپنا پڑھیں گے، حسن اخلاق۔ اخلاق کے بارے میں تو سب لوگ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے جب مرنے کے بعد تک اس کا اخلاق اس کے ساتھ رہتا ہے، کہ جب انسان دنیا میں ہوتا ہے اپنے حسن اخلاق سے ہی پہچانا جاتا ہے کہ اگر ہم اچھے سلوک کریں گے تو اچھے حوالے سے پہچانے جائیں گے، اور اگر ہم کسی کے ساتھ برا سلوک کریں گے، بری طرح پیش آئیں گے تو وہ ہمیں مرنے کے بعد بھی اسی طرح یاد رکھیں گے کہ وہ کتنا برا شخص تھا، کہ اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں تھی، وہ دل دکھاتا تھا۔ یہ جو بھی انسان کا رویہ ہوتا ہے، اور اگر ہم کسی کا خیال لوگ کہیں گے کہ واقعی وہ کتنا اچھا انسان تھا کہ ہر وقت ہر ایک کا وہ ساتھ دیتا تھا۔ تو اخلاق جو ہے کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نماز ہم نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ اپنا تو ہمیں معاف کر دیں گے، لیکن جو ہم لوگوں کے ساتھ سلوک کریں گے، جو ہمارا حسن اخلاق ہوگا لوگوں کے ساتھ، اور جو غلط رویہ ہوگا یا ہم کسی کے ساتھ حق ماریں گے، کسی کا برا سلوک کریں گے، کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ اس کا اتنا بڑا، جب تک کہ وہ بندہ ہمیں خود نہ معاف کر دے اس کی معافی نہیں ہے۔ تو اس کا ہم سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جو ہے یہ حسن اخلاق ہماری زندگی کا اتنا اہم حصہ ہے کہ مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد انسان اسی کے رویے سے پہچانا جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم لوگ کوشش کریں گے، تھوڑا سا اس کی احادیث پڑھ لیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت پہنچی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اخلاقی خوبیوں کو پورا کر دوں۔ یہ موطا ہے۔ اس حدیث سے پایا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا یہ مقصد بھی تھا کہ لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دی جائے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف انبیاء اسی لیے بھیجے تھے کہ اس کے عقائد و اعمال کی اصلاح کریں، انہیں برائیوں سے ہٹا کر اچھائیوں کی طرف لائیں، اور یا دوسرے الفاظ میں ان کے نفس کا تزکیہ کریں، اور کسی کے نفس کا تزکیہ کرتے ہوئے اس کے اخلاق کی اصلاح ایک اہم جز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں اخلاقی خوبیوں کو پورا کر دوں، تو یہ مطلب رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو اخلاق کی ہر خوبی سے آگاہ فرما دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ چھوڑ دیا اس حال میں کہ وہ باطل ہے، اس کے لیے بہشت گرد و نواح میں گھر بنایا جائے گا۔ جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا اس کے لیے بہشت کے وسط میں گھر بنایا جائے گا، اور جس نے اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیا اس کے لیے بہشت کے اوپر والے حصے میں گھر بنایا جائے گا۔ صحیح ترمذی کی حدیث ہے۔ تو یہ حدیث میں جھوٹ کا ذکر کر کے یہ کہا گیا ہے کہ اس حال میں کہ وہ باطل ہے، اس کی تشریح میں ایک سے زیادہ مطلب یہ بیان کیے گئے ہیں۔ یا تو یہ لفظ باطل خود جھوٹ کی صفت کے طور پر، اگر یہ لفظ جھوٹ کی صفت کے طور پر استعمال ہوا تھا، یعنی مراد یہ ہے کہ جس نے باطل جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، تو پھر یا تو جھوٹ کو باطل اس لیے کہا گیا کہ یہ جھوٹ فی الحقیقت باطل ہی ہوتا ہے۔ اس کے لیے صفت باطل استعمال کرنے سے مراد ہے کہ جھوٹ کو ایک برا لقب دے کر اس کی برائی پر زور دیا جائے، یا پھر جھوٹ کو باطل اس لیے کہا گیا کہ کبھی ایسا جھوٹ بھی بولا جاتا ہے جس کے بولنے سے مقصود کوئی اچھائی ہوتی ہے، مثلا میدان جہاد میں کسی مصلحت کی خاطر کوئی ایسی بات کہہ دینا جو خلاف واقع ہو، یا وہ انسانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کوئی بات گھڑ کر بیان کر دینا، تو اس کے مقابلے میں وہ جھوٹ جسے بولنے سے کوئی اچھائی بھی پیش نظر نہ ہو، گویا باطل جھوٹ ہوگا۔ اگر یہاں باطل کا لفظ جھوٹ بولنے والے کی صفت کے طور پر استعمال ہوئے تو مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص باطل پر ہوتے ہوئے جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو اس کے لیے بہشت کے گرد و نواح میں گھر بنایا جائے گا۔ اور دوسری بات جو بیان ہوئی ہے کہ وہ یہ کہ جس نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا اس کے لیے بہشت کے وسط میں گھر بنایا جائے گا۔ حقیقت یہ کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی محض جھگڑا ختم کرنے کے لیے خاموش ہو جانا بہت دل گردے کا کام ہے، اور انسان کی کمال صالح پسندی پر دلالت کرتا ہے، کہ لہٰذا ایسے شخص کا گھر بہشت کے وسط میں ہوگا۔ آخر میں فرمایا کہ جس نے اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیا اس کے لیے بہشت کے اوپر والے حصے میں گھر بنایا جائے گا۔ اس کی تشریح میں بتایا جاتا ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا بنا لینے والے کا یہ رتبہ اس لیے ہے کہ اس نے بڑا مشکل کام کیا، کیونکہ اچھے اخلاق میں تمام اچھی صفات آ جاتی ہیں، جن میں پہلی دو صفات یعنی جھوٹ چھوڑ دینا، حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دینا بھی شامل ہے۔ لہٰذا اخلاق کو اچھا بنا لینے والے کا رتبہ بہت بلند ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ جو ہمارا ایمان ہے مرتے دم تک قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔